فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ العنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45، 21ویں پارے کی پہلی آیت۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور آپ کی مخالفت بھی پورے عروج پر آنا شروع ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہر دور میں رہی ہے اور قیامت تک اس کی مختلف شکلیں ظاہر ہوتی رہیں گی کہ جب بھی اللہ کی طرف لوگ پکارنے کے لیے بلانے کے لیے اٹھیں گے تو لازماً اس کی مخالفت ہوگی، کیونکہ انسان جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کا ازلی دشمن ایک مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مستقل ملنے والا اذن اور اجازت کہ وہ قیامت تک اپنی کارروائیاں کرتا رہے گا، تو وہ لازماً رکاوٹ بنتا ہے اور بناتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق و صداقت کی بات بیان کرتا ہو اور اس کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ مخالفت کیوں نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، یا وہ پورے طریقے سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ گویا کہ مخالفت بھی کسی فرد کے صحیح راستے پر ہونے کی ایک علامت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو دیا ہو اور اس کی قوم نے پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے پرامن انداز میں اس رسول کی بات کو تسلیم کر لیا ہو، کیونکہ یہ منشا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی تو منشا اور اس کا ارادہ جس کے مطابق اس نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اس میں کشمکش اور مقابلہ اور مارکہ آرائی یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ مارکہ آرائی انسانی دل و دماغ میں بھی ہوتی رہتی ہے، بے شمار اچھے برے خیالات اس کے دل و دماغ میں اترتے رہتے ہیں، اور ایک مومن اس میں مقابلہ کرتے ہوئے برے خیالات کو نکالتا ہے، اچھے خیالات کو پروان چڑھاتا ہے۔ معاشرے کے رسم و رواج اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، غلط راہ پہ چلنے والے لوگ جن کو آسانی سے مال کمانے کی عادت پڑ جائے، اور بددیانتی اور جھوٹ اور کرپشن جن کی گھٹی میں پڑ جائے، وہ پھر ٹھنڈے پیٹوں کبھی قبول نہیں کرتے حق کی بات کو۔ یہ وہ زمانہ تھا اور یہ زمانہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس لیے تمام سننے والے دوستوں اور احباب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کا اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ اگر آپ حق پر قائم ہیں، آپ کا راستہ درست ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا کام اچھا ہے، اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے صحیح ہونے کی ایک علامت ہے، اس کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اگر غلطیوں پر غلطیاں اور
کرپشن پر کرپشن ہوتی چلی جا رہی ہے اور سارے راستے بھی آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے آپ کو شکار کر لیا ہے اور وہ آپ کے راستے کھول رہا ہے۔ اس لیے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ دنیا میں صحیح اور غلط کے درمیان میں معرکہ آرائی ایک مستقل حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور انسانوں کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دی جائے کہ کوئی بھی شخص پیدا ہوتے ہی تقوی اور ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور وہ زندگی بھر اسی پر فائز رہتا ہے۔ ایمان وراثت میں نہیں ملتا، ایمان سمجھنے کے بعد اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انسان کو میسر آتا ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں انہیں اس غلط فہمی سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ نے یہ بات اپنے انبیاء کو بھی اس طریقے سے عطا نہیں فرمائی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بھی امتحان، کشمکش، جدوجہد، مقابلہ، یہ ان کی سنت میں اور ان کے طریقے میں رکھا ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم امتحان میں پڑے ہوئے ہیں اور لازماً اس میں پڑھنا ہے، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، تو پھر اچھا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تیاری کیسے ہونی چاہیے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، کیسے ہم شیطان جو میرا اور آپ کا دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ 2 طریقوں کو اختیار کر لو اور 2 وسیلوں کو اختیار کر لو تو تم شیطان کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ پہلا طریقہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، آیات یا سورتیں یا پیغام، جو وحی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہ بات ہم بارہا سمجھ چکے اور دہرا چکے، مزید دہرانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تلاوت کا ذکر آیا ہے تو وہ محض ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں استعمال ہوا، بلکہ سوچ سمجھ کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ کہا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں ایمان والوں کی نشانی کے طور پر کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اضافہ تو تبھی ہوگا کہ جب بات سمجھ میں آئے گی، جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو محض ترنم جو ہے وہ وقتی طور پر چند لمحوں کے لیے انسان کو متاثر ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ زندگی نہیں بدلتا، انسانوں کو رہنمائی عطا نہیں کرتا۔ وہ ایک اچھی آواز، اور اچھی آواز کسی بھی موقع پر انسان کو وقتی راحت اور وقتی تسکین عطا کرتی ہے، لیکن زندگیاں بدلنے والی چیز وہ اس کے اندر چھپا ہوا پیغام ہے، وہ رہنمائی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں انسانوں کے لیے رکھی، اور کتاب کو رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچایا۔ اس لیے پہلا کام وہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو آپ کو کتاب میں سے وحی کی جا رہی ہے وہ ان کے سامنے تلاوت کرتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی آیات پر غور کرنا اور ان کو سیکھنا یہ ہمارے روزمرہ کا کام ہونا چاہیے، یعنی اس میں کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اس بات کو اپنی ایسی عادت بنا لی جائے کہ جہاں کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے
قرآن مجید کا فوراً کوئی پیغام رہنمائی کے لیے سامنے آ جائے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا تعلق قرآن مجید سے گہرا اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن اتنا ہی زیادہ انسان کی رہنمائی کرنے لگتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سوں کو ممکن ہے یہ تجربہ ہوا ہو، مجھے کچھ ایسے افراد سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے قرآن مجید سے اس قدر وابستہ ہوئے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ ان کے ساتھ سفر کریں، مختلف مجالس میں بیٹھیں، مختلف معاملات پر گفتگو کریں، جیسے ہی کوئی بات سامنے آتی ہے فوراً قرآن مجید کی کوئی آیت حوالے کے طور پر وہ پیش کرتے کہ ہاں اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یہ ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ قرآن مجید ان کی رگ و جان کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور گھر میں ایسے بزرگ، والدین میں سے ایسے والدین، بڑے بھائیوں بہنوں میں سے ایسے افراد لازماً ہونے چاہیے، ایک آدھ تو لازماً ہی ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، غم کا، خوشی کا، پریشانی کا، راحت کا، تو فوراً قرآن مجید کی آیت وہ بیان کرے یا اس کا مطلب یا اس کا مفہوم کہ اللہ نے اس معاملے میں یہ رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے زندگی کے تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کا مؤثر ترین ذریعہ اور مؤثر ترین وسیلہ وہ یہ کتاب ہے جسے اللہ نے قرآن کہا ہے اور جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی پرابلم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی سامنے آئے تو قرآن مجید سے اپنا تعلق تازہ کر لیا جائے۔ خود نہیں اندازہ ہو رہا تو جس کا تعلق قرآن سے ہے اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے کہ یہ والی مشکل ہے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے پہلی بات ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے ہمیں یہ تعلیم دی، انہیں بھی یہ بتایا کہ آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے، اور ہمیں بھی ان کے واسطے سے یہ بات بتائی کہ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے دوسرا کام ہے نماز قائم کرنا۔ جب اقیم الصلاۃ کہا تو اس میں بھی وہی معنی پوشیدہ ہے جو قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات صرف ایک ناظرہ انداز میں پڑھنا مقصد نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز قائم کرنے میں صرف جھکنا اور سجدے کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں نے کتنے رکوع کیے ہیں اور کتنے سجدے کیے ہیں اور میں کتنی دیر تک قیام میں کھڑا ہوا ہوں، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کے اندر کی کیفیت، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں آنے والے خیالات، اس کی نیت اور اس کا ارادہ، اور پھر اس کا احساس، اس ارادے کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے وہ احساس کس انداز کا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے۔ اسی وجہ سے ایک نہیں 20 ایسے مقامات ہیں سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سے جس میں بار بار یہ اشارات ملتے ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک ام المومنین جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا غزوہ احد کے بعد کہیں، اور کچھ عرصہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کا انہیں موقع میسر آیا۔ وہ خود روایت کرتی ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر کے گھر میں آئے، اور میں مصلی پر بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف تھی۔ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، اور کافی دیر کے بعد جب چاشت کا وقت آ گیا، یعنی سورج نکلنے لگا اور چاشت کی نماز کا وقت آیا، تو میں مصلی پر بیٹھ کر ذکر اذکار ہی میں مصروف تھی۔
آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا جویریہ تم ابھی تک یہ ذکر کر رہی ہو اور مصلی پر عبادت کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں جی میں ابھی تک یہ ذکر کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جتنا وقت اس عبادت میں گزارا ہے میں نے صرف 4 کلمات پڑھے اور ان کا اجر تمہاری ساری عبادت کے مقابلے میں زیادہ مل گیا۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ معروف ہیں لیکن ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ پہلے ہم اس کو سیکھتے ہیں اور پھر وہی بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدہ جویریہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 4 جملے میں نے پڑھے تھے۔ کتنا وقت لگا؟ چند سیکنڈ، آدھا منٹ بھی نہیں لگا اس میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح فجر سے لے کر چاش تک تم نے جتنا بھی ذکر کیا ہے یہ 4 کلمات ان سب پر بھاری ہیں۔ بنیادی بات کیا سمجھائی گئی؟ بنیادی بات یہ سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدوں کی کثرت مطلوب نہیں ہے، رکوع کی اور قیام کی کثرت مطلوب نہیں ہے، لیکن جو باتیں اسے زیادہ پسند ہیں ان زیادہ پسند ہونے والی چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے اور اسے اپنی عادت بنانا چاہیے۔ ہم نے یہ والی روایت بھی سن رکھی ہے اور میں نے بھی آپ کے سامنے کئی بار بیان کی، لیکن جب سیرت طیبہ کا دوبارہ سے مطالعہ کیا تو پھر اس کی ایک الجھن دور ہوئی اور ایک نئی بات سمجھ میں آئی۔ عام طور پر روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نماز جو فرض ادا کر لو تو ہر فرض کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر یا 34 بار اللہ اکبر کہا کرو۔ لیکن جب میں نے روایات کی اصل سیرت میں پڑھی تو سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرم اللہ وجہہ، جنہیں یہ سکھایا گیا تھا سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، بس یہ پڑھ لیا کرو۔ اور رات کو سونے کے لیے عشاء کی نماز پڑھو تو عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ تعداد کی یہ کمی کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ چیز بتا رہی ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو تعداد سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، وہ تو ان لفظوں کی نیت اور کیفیت کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو کس حال میں کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو کس کیفیت میں کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے تو کون سی حالت ہے اس کی، اس کے دل کا حال کیا ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا کہ جب آپ جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جنگ میں تو خوف و ہراس اور بھاگ دوڑ والی کیفیت ہوتی ہے، کیا اس حالت میں بھی آپ نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس حالت میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا۔ تو بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ کلمات بے شک کم ہوں، نوافل کی تعداد بے شک کم ہو، قرآن مجید کی تلاوت بے شک کم ہو، لیکن سلیقے سے کی جائے، سوچ سمجھ کر کی جائے، توجہ اور نیت کے اخلاص کے ساتھ کی جائے، تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور مقبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب رسول فرماتے ہیں مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر انسان محسوس کرتا ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی تو میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اللہ کے نیک بندوں نے، نیک ولیوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جس کی نماز اسے
بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روک رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس نے نماز پڑھی اور اپنے دفتر میں، دکان پہ جا کر پھر وہی کرپشن، پھر وہی بددیانتی، پھر وہی جھوٹ اس کو جاری رکھا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے محض ایک ایکسرسائز کی ہے۔ وہ رکوع، قیام اور سجدہ کر کے یہاں سے خالی ہاتھ اور خالی دامن واپس گیا ہے۔ کیونکہ اگر نماز پڑھی ہوتی تو نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ جس کی نماز اسے فحش کاموں سے اور برائیوں سے روک نہیں رہی، اسے پریشان ہونا چاہیے، پریشان ہو کر اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے، اس کا سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہ دوا لے کے آتا ہے، دوا لی لیکن بیماری ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مرض ہے کہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ کیا ایک طویل عرصے تک وہ مریض اس ڈاکٹر کی اس دوا کو اسی طرح کھاتا رہے گا، اسی طرح استعمال کرتا رہے گا؟ بیماری بڑھ رہی ہے لیکن مریض اس کے بارے میں نہ سوچے کہ مجھے آرام کیوں نہیں آ رہا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر ایک باشعور انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک آدھ دن کے بعد فوراً پریشانی شروع ہو جائے گی کہ دوا کھا رہا ہوں لیکن مرض ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، ڈاکٹر کہے گا کہ دوا تو یہی ہے جو میں نے تجویز کی ہے، کیونکہ اس تجویز کے پیچھے میرا کئی سال کا تجربہ ہے، اتنے ماہرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی دوا ہے۔ تم سبب تلاش کرو کہ آرام کیوں نہیں آ رہا، یا تو دوا کے استعمال کا طریقہ غلط ہے، اور یا پھر دوا کے استعمال کے بعد جو پرہیز ہونا چاہیے تھا وہ تم نہیں کر رہے۔ بالکل ایسے جیسے شوگر کا، بلڈ پریشر کا مریض دوا بھی کھائے اور ساتھ ایسی چیزیں بھی کھانا شروع کر دے جو اس کے شوگر میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہوں یا بلڈ پریشر کے اضافے کا ذریعہ بن رہی ہوں، تو ماہر ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ دوا تو یہی ہے لیکن تمہاری بے احتیاطی اور تمہاری بد پرہیزی اس کے اثر کو خراب کر رہی ہے۔ تو سامعین گرامی، زندگی کے مسائل میں یہی دو چیزیں جو دوا کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہیں، ایک قرآن مجید سے رہنمائی لینا اور دوسرا نماز کے ذریعے سے طاقت اور قوت اور سہارا تلاش کرنا۔ جس کی نماز اسے برائی سے منع نہیں کر رہی، اسے پریشان ہونا چاہیے کہ اس کا طریقہ نماز یا تو غلط ہے اور یا وہ پرہیز جو ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی، میں نے احادیث میں یہ بھی پڑھا اور مفسرین نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک طویل وقت تک یا مسلسل اس کیفیت میں جا رہا ہے کہ نمازیں بھی چل رہی ہیں اور گناہ بھی چل رہے ہیں اور بدکاریاں بھی چل رہی ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا جو رخ ہے وہ برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ پھر اسے برائی کا احساس نہیں رہتا، پھر اسے غلطی کا احساس نہیں رہتا، بلکہ برائی پر چلنا اس کے لیے مزید آسان بنا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا ڈھیٹ آدمی بن جاتا ہے کہ جس ڈھیٹ آدمی کو یہ احساس رہتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ آپ نے ایسے ڈھیٹ آدمی ضرور دیکھے ہوں گے، میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو کسی نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نشہ چھوٹا ہو تو غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے، سنبھل جاتے ہیں، نشہ زیادہ شدید ہو جائے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہیروئن کے وہ شکاری اور اس میں شکار ہونے والے افراد وہ برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، ان کے جسم کی یہ عادت بن جاتی ہے، حالت بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف قسم کے گناہ، چوریاں کرنا اور مال چرانا اور دیگر غلطیاں کرنا، وہ اس کو اپنے لیے لازمی حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو پورے
اعتماد کے ساتھ ان برائیوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، چلنے کی سکت نہیں ہوتی، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن غلطی ہے کہ مسلسل ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی اگر ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہیں تو پریشان ہونا چاہیے۔ اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے آسان سا نسخہ، آسان سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ارادہ کیجئے آج سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس کا آغاز کیجئے کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں اس میں جو کلمات میں ادا کرتا ہوں ان کلمات کا معنی مجھے آنا چاہیے۔ معنی آ جائے گا تو ایک مرحلہ طے ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معنی آ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، نہیں، بات پھر شروع ہوگی۔ میں اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، عربی زبان سے واقف ہوں، عربی زبان ایسے ہی بولتا ہوں جیسے میں اردو بول رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اردو کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود 20 مرتبہ نماز ایسے گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کون سی تسبیحات کتنی پڑھ لی ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق صرف علم سے نہیں ہے، توجہ سے ہے۔ توجہ ہوگی تو علم مدد کرے گا، علم معاونت کرے گا، توجہ نہیں ہوگی تو پھر علم بالکل خاموش ہو جائے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر علم بھی نہ ہو تو پھر توجہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس اعتبار سے آج کی اس آیت میں جو سورۃ العنکبوت کی 45ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 دوائیں بتائی ہیں اپنے تمام حالات کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے۔ ایک دوا ہے قرآن مجید سے پوچھا جائے کہ اے اللہ کی کتاب، میری اس مشکل میں تو کیا بتاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ جہاں کوئی پریشانی اور مشکل ہو فوراً اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، سر جھکایا جائے، نماز پڑھی جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کہ کسی بھی کام کے آغاز میں اور کسی بھی کام کے اختتام پر نماز کا 2 نفلوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفل بھی مختصر۔ میں آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، نفل بھی مختصر، یعنی جتنے بھی وہ نوافل ہیں جو سفر کے لیے، بیماری کی حالت میں، مشکل کی حالت میں، حاجت کی صورت میں، استخارے کی حالت میں پڑھے ہیں، اس میں فاتحہ کے بعد صرف قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد صرف قل ھو اللہ احد، یعنی آیتوں کو مختصر، صورتیں مختصر، رکعتیں مختصر، لیکن یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک بہت عظیم الشان وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے رہنمائی اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔